تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، فقالا، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام اللیل، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں، ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل۔ دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص، یہ موجود ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں، تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ اہتمام کیا گیا، لہذا جعلہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے، نمبر 1 جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا، اسے فرض نہیں کیا ہے۔ بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت، یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں، قریش بھی، اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے ناآشنا تھے۔ کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز۔ طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، لیکن بہرحال طواف تھا۔ اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے۔ تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے، اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات میں۔